السلام علیکم دوستوں آج کافی دوستوں کے فون کالز اور میسیج وغیرہ موصول ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ ڈاکٹر پروفیسر وجے کار کی کتاب پروڈکٹیو ہومیوپیتھی پہ کچھ لیکچر دیں تاکہ اس فلو چارٹ کی ہمیں سمجھ آ سکے۔ دوستو یہ نہایت آسان ہے اور صرف تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب کے اینڈ کے اوپر ایک فلو چارٹ بنا ہوا ہے اور یہ مین فلو چارٹ ہے جو آپ نے کاپی کر کے اور اسے لیمینیشن کر کے اپنے ٹیبل پہ رکھ لینا ہے، اور بقایا اس کتاب میں جو 9 چارٹ ہے اس کو آپ فوٹو کاپی کر کے اپنی ڈسپینسری میں رکھ لیں، اور اس مین چارٹ کے متعلق آپ نے 4 سوال کرنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال سرگرمی، کارکردگی متعلق ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان بیمار ہونے کے بعد اس کی کارکردگی میں کوئی فرق نہ پڑے، تو یہ بالکل بائیں طرف ایک چھوٹا سا چارٹ بنا ہوا ہے جس میں اوپیم، نیٹم، میور، سلیشیا، میگنیشیم کار، میگنیشیم میور اور میگنیشیا سلف آتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چارٹ ہے نیند کا غلبہ۔ اس میں اوپیم، اینٹرپراٹ، سلفر، ایپس، جلسیمیم اور نقص ماسکاٹ آتی ہے۔ اس کے درمیان میں جو 2 چارٹ ہیں وہ مین ہیں، ایک میں سرگرمی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے اور ایک میں ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب ایکٹیویٹی اگر بڑھ جائے تو پھر اس کے 2 چارٹ ہیں، ایک ہے کہ ذہنی ایکٹیویٹی بڑی ہے یا جسمانی بڑی ہے۔ اگر جسمانی ایکٹیویٹی بڑی ہوگی، بے چینی ہوگی، تو انسان یعنی کہ پیشنٹ ایک جگہ پہ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا، اچھلتا ہے، کودتا ہے، کھیلتا ہے، اور یعنی کہ سکون کے ساتھ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکے گا۔ اور اگر ذہنی بے چینی بڑی ہوئی ہے تو اس میں بھی 3 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ذہن آتا ہے جس میں مریض غصہ کرتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، گالی گلوچ نکالتا ہے، اور یعنی کہ برا بھلا کہتا ہے، آوازار ہوتا ہے، اسے بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، ذہنی طور پہ گالیاں نکالتا ہے، اونچا اونچا بولتا ہے۔ اور ایک یہ روح کی سطح پہ ہوتی ہے جس میں ایموشنل یعنی کہ مریض گانے گائے گا، ہنسے گا، مذاق کرے گا، لطیفہ بازی کرے گا، یعنی کہ آپ کو خوش نظر آئے گا۔ اور ایک یعنی کہ وہ جسمانی بے چینی جو پہلے بتا چکا ہوں میں، کہ اس میں مریض ٹک کر ایک جگہ نہیں بیٹھے گا، کھیلے گا، کودے گا، دوڑے گا، یعنی کہ سکون کی حالت اسے میسر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایک چارٹ دیکھ لے، مثلا ذہنی بے چینی بڑھ جائے، اب اس میں پھر آگے ایک سوال آپ نے اور کرنا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو دیکھنے والی ہیں، آپ نے آبزرو کرنی ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ نے سوال کرنا ہے کہ سردی زیادہ فیل ہوتی ہے یا گرمی زیادہ فیل ہوتی ہے، یا کس چیز سے آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، یا سردی ہوگی یا گرمی ہوگی۔ اور اگر سردی ہو تو ذہنی بے چینی کا چارٹ جو ہے اس میں دائیں طرف 2 چارٹ بنے ہوئے ہیں، ایک پیاس اور عدم پیاس، اور اسی طرح اگر گرمی ہو تو بائیں طرف آپ کے 2 چارٹ بنے ہوئے ہیں، ان میں بھی پیاس اور عدم پیاس ہے۔ جب یہ سوال آپ کر چکے تو آپ کے پاس کوئی ایک چارٹ آ جائے گا، سردی
جسمانی بے چینی اور پیاس یا عدم پیاس۔ اسی طریقے سے ذہنی بے چینی میں عدم پیاس، پیاس سردی کے ساتھ یا گرمی کے ساتھ۔ اب فرض کیا کہ ایک پیشنٹ ہے، اسے سردی لگتی ہے، ذہنی بے چینی بھی ہے اور اسے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے۔ اب دوستو دیکھیں تو اس میں سائنا، آرسینک، چائنا، کیموملا، برائٹا کارب، فیرمفاس، فیرمیٹ، نکس ومیکا اور ایکونائٹ دوائی ادویات آ جاتی ہیں۔ مسئلہ پھر یہ ہے کہ اب اتنی ساری ادویات میں سے آپ نے سنگل ریمیڈی کیسے نکالنی ہے۔ اب یہ چارٹ، اس کا سب چارٹ جو ہے وہ اسی کتاب کے 208 پیج پر بنا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ اگر آپ کوشش کریں کہ یہ ساری کی ساری جتنے بھی چارٹ ہیں، یہ اگر آپ فوٹو کاپی کروا کے تو ڈسپینسری میں رکھ لیں تو آپ فوراً متعلقہ چارٹ جب دیکھیں گے تو اس میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہوگا، جیسے کہ اگر سردی لگتی ہے اور بے چینی بھی ہے، ذہنی بے چینی اور ساتھ پیاس بھی ہے، تو ان ادویات میں سائنا، آرسینک، کیموملا، چائنا، برائٹا کارب، فیرمیٹ، فینوفاس، ایکونائٹ اور نکس ومیکا، ان کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم مریض میں سوال کریں کہ تنک مزاج کتنا ہے اور چڑچڑا پن کتنا ہے، اگر یہ ہے تو ان میں سے 2 ادویات آرسینک اور چائنا آ جائیں گی۔ اب اگر ان دونوں میں سے آپ نے کیموملا اور نکس ومیکا بھی اس میں شامل ہے، 4 ادویات اس میں شامل ہیں۔ اب ہم ان چاروں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ نفاست پسند ہے، گرم چیزوں کی خواہش کرتا ہے اور پانی گھونٹ گھونٹ پیتا ہے تو آرسینک آ جائے گی۔ پھلوں کے جوس کی خواہش ہے یا پھلوں کی خواہش ہے اور چھوا جانا برداشت نہیں ہوتا تو یہ چائنا آ جائے گی۔ غصے سے دانت پیستا ہے، گرم اور سرخ اٹھائے جانے کی خواہش ہو تو یہ کیموملا آ جائے گی۔ شور اور روشنی اور سوال کیے جانے پر اضافہ ہو، یعنی کہ اس سے غصہ زیادہ آئے تو دعا نکس ومیکا ہو جاتی ہے۔ دوستوں باقی جو ادویات ہیں ان میں فیرمیٹ اور فینوفاس، اگر رنگ سرخ ہو جائے تو فیرمیٹ اور فینوفاس آتی ہے، اور ان دونوں میں اگر آپ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو پر یقین اور مضبوط ارادے والا ہو تو فیرمیٹ ہوتی ہے، بزدل اور شرمیلا ہو تو یہ فینوفاس ہوتی ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے مین چارٹ پہ آنا ہے۔ مین چارٹ میں آپ نے ایکٹیویٹی دیکھنی ہے، ایکٹیویٹی کم ہے، زیادہ ہے، جسمانی یا ذہنی۔ اس کے بعد اس میں سردی کتنی لگتی ہے، اسے گرمی کتنی لگتی ہے، اور پھر عدم پیاس اور پیاس۔ جب آپ پیاس اور عدم پیاس کے متعلق پوچھیں گے تو رو کے نیچے آپ کو ایک چارٹ ملے گا، اور چارٹ اسی کتاب میں دیا گیا ہے، اور اس پیج پہ جا کے آپ جب چارٹ کا مطالعہ کریں گے تو جتنی بھی ادویات اس چارٹ میں ہیں ان کو ایک ایک 2 علامات کے ساتھ ڈفرینشیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر آپ صرف تھوڑی سی توجہ دیں تو یقین کریں کہ آپ مریض کو 100% شفا یاب کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے، سوچنے والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ اگر فرض کیا آپ نے ایک مریض کی علامات دی اور فلو چارٹ کے مطابق اسے ایسڈ فاس دوائی آئی، اب ایسڈ فاس اس کے متعلقہ مرض کے مطابق، جیسے کہ آپ پرانی پریکٹس کر رہے ہیں
اس کے مطابق آپ کو لگتا نہیں کہ اس الفاظ سے ٹھیک ہوگا، لیکن یہ اگر فلو چارٹ نے اس الفاظ نکال دی ہے تو آپ اسے استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ پیشنٹ ٹھیک ہوگا۔ یعنی کہ اس فلو چارٹ سے جو بھی دوائی نکلے، چاہے آپ کا ذہن مانے یا چاہے پچھلی پریکٹس کے حساب سے وہ دوائی نہیں بنتی، آپ اسے اپلائی کر کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ 100% رزلٹ ملے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور فلو چارٹ یا ہاتھ امراض کی کتاب جو ہے، نظریہ ہاتھ امراض، جو کہ ڈاکٹر پرفل وجیکر کی ہے، پریڈکٹیو ہومیوپیتھی کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ ڈاکٹر احسان اللہ جوید صاحب نے کیا ہے، اس کے متعلق آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں، اور اس کو جب آپ کمنٹ کریں گے تو پھر اس پہ ایک نئی ویڈیو آپ کو بنا کر لیکچر وہ دوں گا، تاکہ آپ کی وہ پریشانی اور ان مسائل کا حل بہت آسانی کے ساتھ نکل سکے۔ اسی کے ساتھ دوستو، میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔